پھر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، پھرنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے، ہم تمہیں خبر دے دیں گے جو تم کیا کرتے تھے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ جس دنیا کی زندگی پر ہم فخر کرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اس کی حقیقت آگے بیان کی جا رہی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، مما یأکل الناس والانعام، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یعنی پھل پھول پودے فصلیں اس بارش کے پانی کی وجہ سے خوب نکلیں، جسے آدمی بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا، یعنی زمین خوبصورت ہو گئی، جس طرح کسی چیز پر سجاوٹ ہوتی ہے، تو یہ فصلیں، یہ باغات، یہ پھول، یہ پھل زمین کی سجاوٹ ہیں، زمین خوب پھولی پھلی سرسب و شاداب ہو گئی، وزینت، اور خوب آراستہ اور خوبصورت ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہم اس پر قادر ہیں، کہ کھیتیاں تیار ہو گئیں، پھل رسیدہ ہو گئے، پھلوں میں رس آ گیا، اب ہم خوب کھائیں گے پیئیں گے۔ ایسے وقت اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، یعنی اچانک ہمارا عذاب آیا، بجلی گرنے کی شکل میں، یا اولے برسنے کی شکل میں، یا آندھی چلنے کی صورت میں۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، یعنی کھیتی ہم نے برباد کر دی۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ کل تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے انسانی زندگی کی، یہ ان لوگوں کے حال کی ایک مثال ہے جو دنیا پر فریفتہ ہیں اور آخرت کی انہیں کچھ پرواہ نہیں، دنیا کے حصول کے لیے ہر گناہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت دل پذیر طریقے پر خاطر گزین کیا گیا ہے، بہت پیارے انداز میں ایسی نصیحت کی گئی جو دل میں اترنے والی ہے، کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے، اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس غایت پر پہنچتا ہے جہاں اس کو حصول مراد کا اطمینان ہو اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو، یعنی انسان ساری زندگی دنیا کے حصول پہ لگا دیتا ہے، اپنی جوانی اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، یہاں تک کہ اب وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرے پاس ساری نعمتیں، اب میں مزے کروں گا، اچانک اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ تمام نعمتوں لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا طلبگار، دنیا کا لالچی
جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس کا تمام سر و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں سب غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کَأَن تغن بالامس، جس طرح اس کھیتی کے متعلق فرمایا وہ ایسی برباد ہو جاتی ہے گویا کہ کل تھی نہیں، ایسے ہی دنیا کا متوالا حریص جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے گویا کہ اس کا وجود دنیا میں تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم یوں ہی آیت مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شکوک و شبہات سے نجات پائیں اور اس دنیا فانی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حرص، ہوس، لالچ سے اور غرور و تکبر سے نجات عطا فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں دار السلام سے مراد جنت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا فانی ہونا بیان فرمانے کے بعد اس گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دار السلام جنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ سیدھی راہ سے مراد دین اسلام ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے۔ آپ خواب میں تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ خواب میں ہیں، بعضوں نے کہا کہ آنکھیں خواب میں ہیں، دل بیدار ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، جس طرح کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کیں اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی، اس کا کہنا مانا، اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی، اس کا کہنا نہ مانا، وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس مثال کی تطبیق کرو کہ سمجھ میں آئے۔ تطبیق یہ ہے کہ مکان جنت ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔